وہ لوگ بس ایک ہی ضد کرتے رہے، محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن آ گیا، یزیدی لشکر سے نقارے بجنے لگے، عمر بن سعد نے آپ کے خیموں کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے۔ امام نے کہا ان کو کہو اگر یہ نیت کر ہی چکے ہیں حملہ کرنے کی تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، آج ہم سے مقابلہ نہ کریں، کل ان سے جو ہو وہ کر لیں۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ امام نے یہ 1 رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ امام نے ساتھیوں کو جمع کیا، جتنے ساتھ آئے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ امام نے چراغ بھی بجھا دیے، اندھیرا کر دیا اور کہا میں تم سب سے راضی ہوں، تم سب سے خوش ہوں، خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے تم سے کچھ نہیں لینا، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرا خون پینا چاہتے ہیں، میرے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، تم لوگ جاؤ اپنی جانوں کو بچا لو، میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، خیر و عافیت سے مدینہ واپس چلے جاؤ۔ سنو، کسی کے جانے پر مجھے کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں خود اجازت دے رہا ہوں کہ جاؤ۔ سب نے کہا امام اس حال میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سنیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ خوشی سے اجازت دے رہے ہیں، ہم بھی خوشی سے رک رہے ہیں، اور ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ امام نے فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر عزم و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، چٹانیں بن جاؤ، تیر اور نیزے می کی طرح چلے برسیں گے۔ انہوں نے کہا امام آپ دیکھیے گا۔ فرمایا پھر سنو، شاید تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، آج کی رات اللہ سے جو معافی چاہنی ہے، جو دعائیں کرنی ہیں، جو سجدے کرنے ہیں کر لو، پھر تمہیں شاید کوئی اور موقع نہ ملے۔ وہ رات کیسی رات ہوگی؟ یہی شب عاشور، وہ سجدوں میں مزے لے رہے تھے۔ امام اپنے خیمے میں آئے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، امام کو اونگ آ گئی، آپ اسی حالت میں سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ تَرُوحُ إِلَيْنَا اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا۔ حضور نے سینے سے لگا کر دعا کی، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سننے والوں یہ بتاؤ موت کا خوف ہو تو نیند آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام بڑے سکون سے اونگ سو رہے ہیں، کیا مطلب ان کا دل مطمئن ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ امام نے لوگوں کو خواب سنایا، فجر ہو گئی،